میرا جو عنوان، جو میرا موضوع تھا، جو میرے ذہن میں تھا، جو مجھے پہلے بتایا گیا، وہ تھا کہ مسجد کا تعمیر کرنا اور مسجد سے محبت کرنا۔ اب یہاں آ کے تبدیل ہوا وہ یہ کہ یہ تو ایصال ثواب کی محفل ہے، والدین کے ایصال ثواب کے لیے، تو کوئی بات نہیں ہے یہ مسجد کا تعمیر کرنا، ہم اس کو ایصال ثواب کے ساتھ منسلک کر دیتے ہیں۔ مرحومین کے لیے دعا مانگنا، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا، یہ صرف اور صرف یہ بریلویوں کا کام نہیں ہے، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے۔ اکثر لوگ احباب کہتے ہیں کہ بندہ مر گیا بس اس کے لیے دعا نہیں ہے، بندہ مر گیا اپنے عمل کے ساتھ ہی اس بندے کا بیڑا پار ہونا ہے، اپنے عمل کے ساتھ ہی اس کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے قبلہ ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہی بات میں لے کے چلتا ہوں، یہ ایصال ثواب کرنا، یہ آج محفل کی ہے، یہ ختم شریف کا انتظام کرنا، ایصال ثواب کرنا، یہ دعا مانگنا، یہ قرآن کا پڑھنا، یہ مسجد کا تعمیر کرنا، یہ صدقات و خیرات کرنا، یہ کسی پیر کا کام نہیں ہے، یہ کسی مکتبہ فکر کے عالم کا جناب جی یہ کام نہیں ہے، یہ بریلویوں کا کام نہیں، یہ مولویوں کا کام نہیں ہے، یہ حاجی شمشاد بھولے کا کام نہیں، یہ ماں رسلم کا کام نہیں ہے، یہ کام حضرت ابراہیم پیغمبر کا کام ہے۔ اپنے مرحومین والدین کے لیے دعا کرنا، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ رب کے پیغمبر ہے، تو نے میں نے کلمہ بعد میں پڑھا ہے، قرآن مجید کا نزول بعد میں ہوا ہے، اور یہ عزیزان من یہ ہمیں مقدر میں بعد میں ملا ہے سب کچھ۔ اللہ کے پیغمبر ہیں، ابراہیم ہیں، رب کا قرآن گواہی دیتا ہے۔ جناب جی حضرت ابراہیم پیغمبر کے والدین کا انتقال ہو چکا ہے، قبروں کے مہمان بن چکے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی۔ یہ مرحومین والدین کے لیے جو قبروں کے مہمان بن گئے، جن کے بھائی قبروں کے مہمان بن گئے، جن کے بیٹے بیٹیاں قبروں کے مہمان بن گئے، جن کے دوست قبروں کے مہمان بن گئے، جن کی امی اور ابو قبروں کے مہمان بن گئے۔ پچھلے دنوں میرے بھائی عادل منصوری کی جناب کی والدہ ماجدہ قبر کی مہمان بنی، اس سے پہلے قبلہ شاہ صاحب کا جناب کی لخت جگر قبروں کا مہمان بنا۔ جو بھی دنیا سے چلے گئے، رب کے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا لوگوں وفاداری یہ ہے، محبت یہ ہے، پیار یہ ہے کہ زندگی میں رہتے ہوئے تو تم ان کی خدمت کیا کرتے تھے، لباس لے کے دیا کرتے تھے، ان کی خوراک کا انتظام کیا کرتے تھے، ان کے لباس کا انتظام کیا کرتے تھے۔ اب جو قبروں کے مہمان بن گئے، ان کی محبت اور ان کا پیار، ان سے وفاداری یہ ہے کہ اب ہاتھ اٹھا کے کہو ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ مجھے بھی معاف کر دے، میری امی کو بھی معاف کر دے، میرے ابے کو بھی معاف کر دے، میرے دوست احباب کو بھی معاف کر دے، میرے یار بیلیوں کو بھی معاف کر دے۔ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا تمہارا کام ہے۔ جب تم یہ کہتے چلے جاؤ گے، رب کہتا ہے مانگنا تمہارا کام ہے، عطا کرنا میں رب ذوالجلال کا کام ہے۔ ادھر رب کعبہ نے فرمایا لوگوں ابھی دعا مانگو گے، زبان کے الفاظ بند نہیں ہوں گے، ہاتھ نیچے نہیں آئیں گے، اور جبین کو زمین پہ لگا کے کہو گے سبحان ربی الاعلیٰ، ابھی جبین کو اٹھاؤ گے نہیں۔ فرمایا اس دعا کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، عطا کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ ابھی تم کہو گے ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ انہیں معاف کر دے۔ فرمایا ابھی الفاظ بند نہیں ہوں گے، زبان رکے گی نہیں۔ تمہارے اس والدین کی قبر کو، تمہارے بہن بھائیوں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ نہ بنا دوں تو مجھے رب بھی نہ کہے۔ فرمایا لوگوں آؤ تو صحیح۔ بات ختم کرتے چلے جاؤں، 10-15 منٹ کا میرے پاس ٹائم ہے۔ اب دعا مانگتے ہیں، اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے۔ یہ کام شروع کیا ابراہیم پیغمبر نے۔ آؤ ہم نے کلمہ پڑھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ لوگ کہتے ہیں نبی دو عالم نے ختم نہیں پڑھا، لوگ کہتے ہیں انہوں نے دیگیں نہیں چڑھائی، لوگ کہتے ہیں انہوں نے ایسا کیا نہیں۔ ارے تو نے دیکھا ہی نہیں۔ عشق نبی اگر دل میں ہو، اس نے کہا میں نے بخاری میں پڑھا
पढ़ा, मैंने इब्ने माजा, दाऊद, तिरमिज़ी, निसाई में पढ़ा। मैंने कहा कुरान ही तो हो कहता है युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। हर एक बुखारी पढ़ के हिदायत नहीं पाता, हर एक कुरान पढ़ के हिदायत नहीं पाता। बात यह है कि बिना इश्क नबी जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको, आती रही बुखारी। तूने ना कुरान पढ़ा ना तूने हदीस पढ़ी। काश तूने पढ़ा होता कि महबूब की बारगाह में सहाबी आता है, उसका नाम है हजरत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जिम्मेदारी के साथ बात अर्ज करता हूँ, हजरत किबला अलम सब मौजूद है। हजरत साद महबूब के पास आते हैं, पढ़ी बस उसका ही सवाब पहुंचेगा, उसने जो नेकियां की उसका ही सवाब पहुंचेगा। आज खानपुर के इस जनाज़गाह में, इस मस्जिद के करीब मार असलम साहब इतना खर्च करके, टाइम निकाल के, दोस्तों को इकट्ठा करके जो सदकात व खैरात की महफिल का इंतजाम करके ये फजूल तो नहीं कर रहे। महबूब फरमाते हैं ऐसा ये तो कोई बात नहीं है, अपनी वालदा के लिए सदका जारिया का इंतजाम कर। महबूब फरमाते हैं जो आज आप कर रहे हो ये मेरे महबूब ने वालदैन के लिए अपनी मां मरहुमा के लिए हजरत साद को कहा था सदका जारिया का इंतजाम कर। हुजूर फिर होगा क्या? फरमाया तेरी माँ तो पानी नहीं पिएगी, तेरी माँ तो कब्र की मेहमान बन गई। फरमाया चरिंद परिंद पानी पिएंगे, लोग पानी पिएंगे, जानवर पानी पिएंगे, उसका सवाब रब तेरी माँ की कब्र तक, उसकी रूह तक पहुंचाएगा। अल्लाह के महबूब होगा क्या? पानी तो परिंदे पिएंगे, पानी तो हुजूर जानवर पिएंगे, पानी तो वहां कुफार भी पिएंगे। फरमाया कुफार पिएंगे या जो पिएगा, होगी तो अल्लाह की मखलूक शराब होगी। अल्लाह उसके सदका से तेरी माँ की कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दे। आओ चलते चले जाते हैं, आगे इससे आगे चलते हैं। लोग कहते हैं कब्र पे खड़े होके ये जो सुबह मार असलम साहब ने कुरान खानी कराई, मुबारक हो, ये अमल मेरे महबूब ने बताया। इंसान तो इंसान है ना, इंसान का मकाम तो बहुत हजरत बुलंद है। ये अशरफुल मखलूकात है, ये अशरफुल मखलूकात है, ये अल्लाह का बंदा, ये अल्लाह का खलीफा है। अरे महबूब कहते हैं लोगों, महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया। महबूब सफर कर रहे हैं, रास्ते में रुकते हैं, सहाबाए कराम साथ हैं। एक जनाब की दो कब्रें आई, मेरे महबूब ने मुख्तसर इशारा देते चले जाओ, कब्र पे खड़े होके पढ़े, मैयत को सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता, उसका फायदा होता है या नहीं होता। मेरे भाइयों, महबूब अलैहिस्सलाम ने सहाबी को कहा जा वो दरख्त की टहनी लेके आया। फशक्का शजरा, हदीस के अल्फाज है, वो दरख्त की एक टहनी लेकर आया। महबूब ने उस टहनी के दो हिस्से किए, एक इधर रखी, एक इधर रखी। अब महबूब जो चलने लगे, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम जरा मेहरबानी फरमाए, सफर करते हुए दरख्त की टहनी को इस तरह रखना ये क्या जरूरी है, या इस तरह करना ये क्या अमल है, ये राज हमें समझ नहीं आया। अब महबूब फरमाते हैं ऐ मेरे गुलामों, यहाँ दो कब्रें हैं, इन दो कब्रों में अजाब हो रहा है। मैं मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस दरख्त की टहनी को दो हिस्से करके सरसब्ज को एक इधर रख दी, एक इधर रख दी। जब तक ये सरसब्ज रहेगी, अल्लाह का जिक्र करती रहेगी, जहां अल्लाह का जिक्र होगा वहां अल्लाह का अजाब नहीं होता। मेरे भाइयों दावत फिक्र देता हूँ, दावत फिक्र देता हूँ, किसी से उलझिए मत। अगर दरख्त की टहनियां अल्लाह का जिक्र करे तो कब्र में अजाब नहीं होता। अगर बेटा जाके माँ बाप की कब्र पे तिलावत करे तो अल्लाह ताला क्यों नहीं कबूल फरमाएगा, क्यों अल्लाह ताला उस पे अजाब करेगा। आइए अजीजा ने मन, बात को खत्म करो। ये सदका जारिया करना, ये नेक काम करना, किसी ने देग पकाई और मैं कुर्बान जाऊं, रब का कुरान कहता है इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाह। लोगों जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं, जो कयामत के दिन पे यकीन रखते हैं, फरमाया उनकी निशानी ये है कि वो अल्लाह के घर को तामीर करते हैं। कायनात की सारी नेकियां एक तरफ, अल्लाह के घर को तामीर करना, ये सुभान अल्लाह क्या कहता है। मुबारक हो मार असलम साहब, अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी। मालो दौलत हर के पास है, करोड़ोंपति लोग हैं, अरबोंपति लोग हैं,
عزیزان من یہ خوش نصیبی ہے. اس نے کہا تھا نا کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کروڑوں پتی ہیں, توفیق نہیں ہے کہ اللہ کی راہ پہ 10 روپے بھی خرچ کر لیں. ایک جناب جی غریب آدمی وہ ہفتے کے بعد 10 روپے مسجد کو دیتا ہے تو اس کروڑ پتی سے وہ افضل ہے. اور عزیزان من یہ جو بات میں نے کہی کہ جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. اگر بنانے پہ آئے تو حبش سے بلا کر بلال حبشی کو خانے کعبے کی چھت میں بٹھا دیتے ہیں. اگر بلانے پہ آئے تو جناب کی فارس سے سلمان فارسی کو بادشاہ بنا دیتے ہیں. نہ بنانے پہ آئے تو ابو جہل قریب ہے تو دھتکار کے رکھ دیتے ہیں. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. کروڑوں پتی لوگ ہیں مگر اللہ نے اپنا گھر ان سے بنوانا تھا. اللہ نے توفیق بھی دی, ہمت بھی دی. ادھر خانپور اور توبہ کے علاقہ میں ملت پاکستان اور پنجاب کے اندر ضلع اور تحصیل اور ڈویژن کے اندر رہ کر 10 روپے اللہ نے قبول نہیں کیے. اگر توفیق بخشی, اگر اللہ نے اس مسجد کو تعمیر کروانا تھا تو ادھر بہر ملک میں ہزاروں میل کے فاصلے پر ان کے دماغ میں بات ڈالی اور ڈیوٹی لگا دی کہ مار اسلم جنازگاہ کے پاس تو نے مسجد تعمیر کرنی ہے. میں قربان جاؤں, یہ ان کا کمال نہیں, اللہ نے ان کو چن لیا ہے, اللہ نے ان کو چن لیا ہے. آؤ میرے محبوب کیا فرماتے ہیں؟ محبوب فرماتے ہیں لوگوں جس بندے کو دیکھو اللہ کے گھر سے محبت کر رہا ہے, فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو, میں محمد بھی اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. ختم کریے بات, ہاں ٹائم بھی ہو گیا میرے بھائیوں. محبوب کیا فرماتے ہیں یار اس سے بڑھ کر اور ایمان کی سند کیا ہو سکتی ہے؟ محبوب فرماتے ہیں اس کے ایمان کی گواہی تم دے تو میں محمد بھی اس کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں. آؤ محبوب کیا فرماتے ہیں, فرمایا جو بندہ مسجد کو تعمیر کرتا ہے, فرمایا ایک اینٹ, بڑی مسجد نہیں, بہت بڑا جناب جی ادارہ نہیں, 100 بندے کی صف والی نہیں, فرمایا ایک اینٹ کے برابر مسجد کو تعمیر کرتا ہے, رب کعبہ اس کے بدلہ میں جنت میں اس کے لیے بہت بڑا محل تعمیر کرتا ہے. اور مسجد کی تعمیر کرنا, مسجد کو روشن کرنا, فرمایا جو مسجد میں روشنی کا انتظام کرتا ہے رب تعالیٰ مرنے کے بعد اس کی قبر کو روشن کر دیتا ہے. اور فرمایا جو مسجد سے محبت کرتا ہے, جو مسجد سے پیار کرتا ہے, فرمایا کل قیامت کے دن لوگ پل صراط سے گزریں گے, جو تلوار سے تیز ہے, بال سے باریک ہے, فرمایا ہر بندے کو غم اور پریشانی لاحق ہوگا, مگر جو مسجد سے محبت کرتا ہے, مسجد کو تعمیر کرتا ہے, فرمایا یہ مسجد کشتی بن کے آئے گی, اپنے محبت کرنے والے کو اپنے اندر سوار کر کے پل صراط سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے گا. مسجد سے محبت کرنا, یہ مسجد سے پیار کرنے والے, یہ مسجد کی صفائی اور ستھرائی کرنے والے, یہ مسجد کے جھاڑو پھیرنے والے, یہ کمزور نہیں ہے, محبوب کریم علیہ السلام ہے. عزیزان من مسجد کا بازار ہے, میرے محبوب مسجد کے بازار سے قبلہ گزر رہے ہیں, مسجد کے سامنے آئے, مسجد کچی تھی, نمازی پکے تھے. محبوب جو مسجد کے سامنے سے گزرے کیا دیکھا کہ مسجد کے اندر دھول اڑ رہی ہے, مٹی اڑ رہی ہے, گرد اڑ رہی ہے. میرے محبوب آگے نہیں گئے, میرے محبوب مر صاحب رک گئے, دروازے پہ رکے, دروازے کے اندر آئے, فرمایا مسجد کے اندر کون ہے جو جھاڑو دے رہا ہے, مسجد کے اندر بوکر کون دے رہا ہے؟ عزیزان من مسجد سے محبت کرنا, مسجد سے پیار کرنا یہ ہر بندے کے بس کی بات نہیں ہے. ان اللہ اصطفیٰ, اللہ جس سے پسند کرتا ہے اسے چن لیا کرتا ہے, اللہ اسے چن لیا کرتا ہے. حاجی بھولا لگا رہتا ہے, بوکر مارتا رہتا ہے, یہ اس کا کمال نہیں ہے, یہ حاجی اسلم کا کمال نہیں ہے, یہ پی ٹی نواز یا انتظامیہ مسجد کا کمال نہیں ہے. تم سے بڑے بڑے سونے اور چنگے اور کروڑوں پتی پھرتے ہیں, بڑے بڑے پرانے نمازی پھرتے ہیں, یہ بھولا تو کچھ بھی نہیں ہے, خدا کی قسم. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین, بات کروڑوں پتی یا نمازوں کی نہیں ہے, اللہ جس سے محبت کرتا ہے اپنے گھر اور دین کے لیے اس بندے کو چن لیا کرتا ہے. اب اس نے چنا ہے, یہ اس نے چنا ہے.
یہ حاجی گل نبی قادری نے ادھر جنگل میں مدرسہ بنایا. یہ اس کا کمال، یہ اس کے علم کا کمال نہیں ہے. بڑے بڑے قبلہ مفتی پھرتے ہیں جو در بدر پھرتے ہیں، جو در بدر پھرتے ہیں، مال و دولت والے در بدر پھرتے ہیں. ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ جس سے محبت کرتا ہے اپنے دین کے لیے اسے چن لیتا ہے. میرے محبوب ہیں، مسجد سے گزر رہے ہیں، دھول ہے، مٹی ہے، میرے محبوب نے آواز ماری. صحابی عرض کرتا حضور میں حاضر. کون تھا بلا؟ حضرت ابو ہریرہ. ابو ہریرہ جھاڑو پھیر رہے، پورے کپڑوں پہ مٹی مٹی، داڑھی میں مٹی ہی مٹی، چہرے پہ مٹی ہی مٹی، زلفوں پہ مٹی ہی مٹی. محبوب فرماتے ہیں دوڑ کے آ. حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ حضور نے کو کام کہنا ہوگا، ابھی دوڑتے جا رہے ہیں، بات توجہ کرنا. حضرت ابو ہریرہ دوڑتے جا رہے ہیں محبوب کی طرف، اس طرح کپڑے بھی جھاڑتے جا رہے ہیں، داڑھی بھی جھاڑتے جا رہے ہیں، زلفیں بھی صاف کرتے جا رہے ہیں. دل میں آیا کہ محبوب کے پاس تو جانا ہے نا. بس جو ہی محبوب کے پاس گئے نا قبلہ، محبوب نے ساتھ سینے لگایا. محبوب نے سینے لگایا اور ساتھ پتہ ہے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ تو چنگی نہیں کی تھی. یارو دوڑ کے گیا ایک آواز پہ، بات سمجھنا. ساتھ محبوب نے سینے لگایا، ساتھ کہا ابو ہریرہ اچھا نہیں کیا. ہم زدہ ہو گئے، پریشان. حضور کون سی گستاخی ہو گئی؟ آپ نے آواز ماری، میں نے جھاڑو بوک کر وہاں رکھی، دوڑ کے آ گیا. فرمایا ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے میں محمد کیوں سینے لگانے لگا ہوں؟ کہتا حضور فرماؤ. فرمایا اس لیے نہیں کہ تم میرا صحابی ہے، فرمایا اس لیے کہ تم مسجد کی صفائی کر رہا تھا، وہ دھول اور مٹی اور گرد اڑ کر تیرے جسم پہ لگی ہوئی تھی، اور جس جگہ پہ مسجد کی مٹی اور دھول لگ جائے جنت واجب ہو جاتی ہے. میں محمد نے چاہا کہ یہ گرد آلود بندہ جس کے جسم پہ مسجد کی مٹی لگی ہوئی ہے، کیوں نہ میں محمد اسے سینے لگا. بات تو لمبی ہے عزیزان من، تو اندازہ لگائیں جو مسجد سے محبت کرے، یار مسجد کی صفائی کرے، اس کا اتنا بڑا مقام ہے. جو مسجد کو تعمیر کرتا ہے اللہ اس کو کتنا بلند مقام عطا فرمائے گا. اللہ وحدہ لا شریک حاضری بھی قبول فرمائے. یہ مسجد کا تعمیر کرنا اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے جو تعاون کیا اللہ تعالیٰ قبول فرما کے حاج صاحب اور مار اسلم صاحب اور جتنے بھی دوست احباب ہیں تمام کے مرحومین، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، امت مسلمہ کے لیے بخشش مغفرت کا سبب بنائے. آمین بجاہ النبی الامین الکریم.